السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، یعنی اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اور رکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رکن اس کا انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں، کمی بیشی کرنے والا، سستی کرنے والا وہ تو گنہگار ہے، لیکن جو کہے کہ اسلام میں روزہ ہے ہی نہیں ہے، میں روزے کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو ایسے شخص کے اسلام کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ تو ارکان اسلام میں یہ رکن شامل ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل۔ فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جس طرح ڈھال جنگ کے اندر انسان کو دشمنوں سے بچاتی ہے، اسی طرح روزہ ڈھال ہے، انسان کے لیے جہنم کے آگے یہ ڈھال بن جائے گا۔ اتنا بڑا عمل ہے، لہذا فلا یرفس ولا یجہل، جب تم روزے دار ہو تو کوئی بے حیائی والی بات نہ کرو، کوئی جاہلیت والا کام نہ کرو۔ بے حیائی والی بات سے مراد جھوٹ، غیبت، چغلی، گالیاں، بری باتیں، لغویات۔ جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اذا كنت صائما فلیصم سمعک وبصرک ولسانک۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، جب تم روزے دار ہو تو تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہو، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھے رکھا اور ساتھ جھوٹ بھی بولتے رہے، میوزک بھی سنتے رہے، نمازوں میں بھی سستی۔ اتنے ایسے لوگ ہیں، وہی جو رمضان سے پہلے روٹین تھی اسی طرح چلتے آ رہے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائی، یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ صحیح حدیث، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رمضان کی ہر رات اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ تو لہٰذا جب روزے دار ہوں تو آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہو، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہو، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ میں روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے نا، اللہ کے ہاں کستوری سے زیادہ اس کی اہمیت۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ لأجلی،
اے میرے فرشتوں گواہ رہے، اس بندے نے میری خاطر اپنا کھانا بھی چھوڑ دیا، اپنا پینا بھی چھوڑ دیا، اپنی خواہشات بھی چھوڑ دی، تم گواہ رہنا الصیام لی فانا اجزی بھی، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا۔ اس لیے میرے بھائی، روزے جیسا اتنا بڑا عمل تو انسان پھر اللہ کی رضا کے لیے کرے اور خالصتاً سنت کے مطابق کرے۔ فرضی روزے کا تو اجر ہی بہت زیادہ ہے، نفلی کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک دن روزہ رکھتا ہے نا، نفلی روزہ، اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیتا۔ تو فرضی تو پھر سب سے بڑھ کے ہے، اس لیے روزے کی حالت میں آپ کے ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت میں سارا دن گزرے۔ کوشش کریں کہ روزانہ لازمی قرآن مجید کا ایک سپارہ لازمی پڑھیں، کم از کم ایک سپارہ، زیادہ جتنا ہو سکے، تاکہ پورے رمضان میں ایک قرآن تو مکمل ہو جائے۔ اسی طرح لغویات سے، جھوٹ سے، اور خاص کر یہ جو سکرولنگ ہے نا سوشل میڈیا، اس سے بچ کے رہیں، یہ آپ کے روزے کو خراب کرے گا، آپ کی نظروں کی حفاظت نہیں رہے گی۔ جتنا ہو سکے اللہ کی اطاعت میں دن گزارے۔ آخری حدیث اور آخری بات، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت 8 ابواب، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنت کے نا 8 دروازے ہیں، 8، میں منہا باب یقال له الریان، میں ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ ریان کا مطلب سیراب کرنے والا، سیراب کر دینے والا، باب الریان، فرمایا کہ فلا يدخل منہم الا الصائمون، جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ روزے داروں کو اس دروازے میں سے گزارے گا۔ اللہ نے ان کے لیے ایک اسپیشل دروازہ مقرر کر دیا، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں اور اپنا دن سنت کے مطابق گزاریں، 5 وقت کی نماز کا خیال کریں، اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دن کے صیام، راتوں کے قیام قبول و منظور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔